بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ آج ہم لوگوں نے 17واں پارہ نمبر 17 مکمل سنا ہے۔ اس کا پہلا نصف سورۃ الانبیاء ہے اور دوسرا نصف سورۃ الحج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے لیکن وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا، کانت ظالمتن، جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والی تھی، اور ہم نے ان کے بعد ان کو ختم کر کے اور لوگوں کو ہم لے آئے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا کہ اب عذاب آ رہا ہے، ہم منہا یرکضون، تو وہ اس سے بھاگنے لگے۔ کہا گیا کہ لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فی، کہاں بھاگتے ہو، مت بھاگو، واپس آؤ، جو آسودگی تمہیں دی گئی تھی، جو سہولتیں تمہیں دنیا میں مل رہی تھی، ان کی طرف واپس آؤ، اپنے گھروں میں واپس آؤ، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے کچھ پوچھا جائے۔ وہ کہتے ہیں وہ کہیں گے یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے ہماری ہلاکت، ہم ہی ظالم تھے۔ اور یہ جملہ کہتے کہتے فرمایا کہ مسلسل کہتے رہیں گے حتیٰ جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم انہیں کٹی ہوئی فصل اور بجھی ہوئی آگ کی طرح کر دیں گے، یعنی بے حیثیت کر دیں گے۔ فرمایا ہر جان، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہم تمہیں آزماتے ہیں، کبھی برے انداز میں کبھی اچھے انداز میں، یعنی کبھی تکلیف دے کر اور کبھی بھلائی دے کر، یہ دونوں طریقوں سے ہم آزماتے ہیں۔ یاد رکھو وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہماری طرف تم نے لوٹنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انہیں عذاب کا جھونکا ان پر آئے گا تو یہ کہیں گے یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے ہماری ہلاکت، ہم ظلم کرنے والے تھے، یعنی ہم ہی ظالم تھے۔ اور ہم قیامت کے دن ترازو برابر رکھیں گے، کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم وہاں پر اسے لے آئیں گے، اور ہم بہت خاص گہرائی سے حساب لینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ برکت والا ذکر ہے، اسے ہم نے اتارا ہے، کیا تم اس کا بھی انکار کرنے والے ہو؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنے والد کو، اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن وہ نہ مانے اور بتوں کی پوجا کو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ تو ایک دن کہنے لگے اللہ کی قسم، میں تمہارا ان بتوں کا بندوبست کرتا ہوں جب تم کہیں گئے ہوئے ہوگے۔ پھر کیا کیا کہ ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور بڑے بت کو چھوڑ دیا کہ شاید وہ واپس لوٹیں اور کچھ عقل سے کام لیں۔ پھر وہ جب واپس آئے دیکھا کہ ہمارے معبود ٹوٹے پڑے ہیں تو کہنے لگے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا، بے شک وہ بڑا ظالم ہے۔ پھر کچھ کہنے لگے کہ ایک نوجوان اکثر ان کے بارے میں باتیں کیا کرتا تھا، اسے ابراہیم کہتے ہیں، کہنے لگے لاؤ اسے لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ بھی اسے دیکھ لیں۔ اور وہ کہنے لگے کہ کیا اے ابراہیم تم نے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے؟ وہ فرمانے لگے بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا، ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں تو وہ اپنے آپ میں ہی شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے واقعی ہم تو ظالم ہیں، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے۔ پھر وہ کہنے لگے تجھے پتہ تو ہے ما ہؤلاء ینطقون، یہ تو بولتے نہیں ہیں،
تو کہنے لگے حضرت ابراہیم پھر تم ان کی کیوں عبادت کرتے ہو جب یہ نہ تمہیں نفع دیں نہ تمہیں نقصان دیں؟ اف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جو اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ پھر آخر کار کہنے لگے اس ابراہیم کو تو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ معبودوں کی مدد دیکھیں، معبود مدد کرتے ہیں اور یہاں معبودوں کی مدد ہو رہی ہے، اور وہ مدد کیا تھی کہ ان کی جو ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے وہ جوڑ دو، ان کا جو ناک اور کان ٹوٹ گیا ہے وہ جوڑ دو، یعنی یہ اس طرح ان کی مدد کرو اور ابراہیم کو جلا دو، اگر کرنا ہے تو ایسے کرو۔ پھر چنانچہ آگ جلائی گئی، ابراہیم کو اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا علی ابراہیم، ابراہیم پر۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا ٹھنڈی ہو جا، کہ کہیں اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم کو تکلیف پہنچتی، اور ساتھ ہی فرمایا بردن و سلامن، اور سلامتی والی ہو جا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی۔ اور پھر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا ایک فیصلے کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا۔ ہوا یہ کہ ایک شخص کی بکریاں ایک دوسرے شخص کے کھیت میں رات کو چلی گئیں اور پورا کھیت ان کا تباہ کر دیا، ختم کر دیا۔ تو اس طرح یہ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جہاں اللہ کے نبی تھے، وہ وقت کے بادشاہ بھی تھے، وہ لوگوں کے فیصلے بھی کرتے تھے۔ تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ بکریاں جس کا کھیت ہے اس کے حوالے کر دی جائے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے کو نہ مانا اور کہا کہ دراصل اس کا صحیح فیصلہ یوں ہے کہ یہ جو بکریاں ہیں یہ کھیت والے کو عارضی طور پر دی جائیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھائے اور انہیں سنبھالے بھی، فائدہ بھی اٹھائے، اور جو کھیت ہے وہ بکری والے کے حوالے کر دیا جائے کہ جس طرح بکریوں کے چرنے سے پہلے وہ کھیت تھا ویسے اسے تیار کر کے جب دے دے گا تو بکریاں اسے واپس مل جائیں گی۔ تو یہ فیصلہ اس طرح کا تھا کہ دونوں میں سے کسی کو نقصان نہ ہونے والا تھا۔ جو پہلا فیصلہ تھا وہ بکریوں والا تو محروم ہو جاتا۔ تو یہ اللہ نے یہاں بات یہ فرمائی کہ وَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے یہ بات سلیمان کو سمجھا دی کہ تو ایسے فیصلہ کر۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے دونوں کو علم بھی دے رکھا تھا، حکمت و دانائی بھی دے رکھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ آگے کچھ انبیاء کا ذکر فرمایا کہ انہیں جب تکلیف پہنچی، مصیبت آئی تو انہوں نے اللہ کو پکارا، اور یہ اللہ ہمیں اس لیے سناتا ہے کہ جب میرے انبیاء بھی جب تکلیف میں اللہ کو پکارتے ہیں تو تم بھی اللہ کو پکارا کرو، ادھر ادھر نہ پکارا کرو یا فلاں مدد یا تو یہ اللہ کو ہی پکارا کرو۔ فرمایا کہ ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اللہ مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، تو بڑا مہربان ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے اس کی تکلیف کو دور کر دیا۔ یاد رکھیں یہ جو جزا فضا ہے نا، ہائے میں مر گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، یہ جزا فضا جائز نہیں ہے، یہ صبر کے منافی ہے، اور دعا کرنا صبر کے منافی نہیں ہے، دعا کرنا صبر کے منافی نہیں ہے۔ تو انہوں نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام جب وہ غصے سے نکلے اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اس کو قابو نہیں کر سکتے، تو وہ آواز دے کر فی الظلمات، انہوں نے اندھیروں میں آواز دی، یعنی پکارا اللہ کو اندھیروں میں، جمع کا لفظ استعمال کیا۔ دیکھیں رات کا اندھیرا، پھر سمندر کے پانی کا اندھیرا،
اور پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، یہ کتنے اندھیرے، ان اندھیروں میں پکارا لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی غلطی پر ہوں، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، ونجیناہ من الغم، ہم نے اس کی تکلیف سے اسے نجات دے دی۔ ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیا کرتے ہیں۔ اور پھر زکریا کا معاملہ یاد کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ بلکہ مجھے کوئی وارث اولاد عطا فرما، فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی بھی دعا قبول کی، ووہبنا لہ یحییٰ واصلحنا لہ زوجہ، ہم نے انہیں یحییٰ عطا کیا اور ان کی بیوی کو جو بانجھ تھی ٹھیک کر دیا اور یحییٰ عطا کر دیا۔ تو اس طرح یہ سارے انبیاء کانوا یسارعون فی الخیرات، بھلائی کے کاموں میں بہت جلدی کیا کرتے تھے، اور وہ اللہ کے ساتھ عاجزی اختیار کرنے والے تھے۔ فرمایا جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہے تو اس کی اس کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم ایک ایک ان کا عمل لکھ لیتے ہیں اور سب اس کے سامنے رکھیں گے اور اس کا بدلہ عطا کریں گے۔ آگے سورہ حج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس دن آپ دیکھیں گے کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور حمل والی عورتیں اپنا حمل پریشانی میں گرا دیں گی، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ مدہوشی کے عالم میں ہوں گے، وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ لوگ پریشانی سے بھاگ دوڑ رہے ہوں گے۔ اے لوگو اگر تمہیں شک ہے کہ اللہ دوبارہ کیسے اٹھائے گا، پھر ذرا غور کر لو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر ثم من مضغۃ، اور پھر لوتھڑے سے، کبھی شکل بنی ہوئی اور کبھی بغیر بنی ہوئی شکل، یہ، اور پھر ہم کچھ دیر تک رحم، ماں کے رحم میں، پیٹ میں ہم اس کو رکھتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، پھر تمہیں بچے کی صورت میں باہر نکال لیتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جاؤ۔ پھر تم میں سے کوئی پہلے فوت ہو جاتا ہے اور کوئی نکمی عمر جس میں کمزور ہو جاتا ہے انسان کے، یہ سارے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، وہ اس عمر تک بھی پہنچ جاتا ہے تاکہ وہ سب کچھ جان لینے کے باوجود بھی کچھ نہ جانتا ہو۔ اور اس طرح ہمارا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ جب ہم کرتے ہیں تو کیا ہم تمہیں دوبارہ نہیں اٹھا سکتے؟ یہ بات اللہ نے دلیل کے طور پر پیش کی، اور فرمایا بے شک قیامت آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور بے شک اللہ جو لوگ قبروں میں ہیں سب کو اٹھا کھڑا کرے گا۔ فرمایا کہ یہ دو گروہ ہیں، ایک کافروں کا اور ایک ایمان والوں کا، دونوں کے بارے میں اللہ نے مختصر بات کی ہے کہ جو کافر ہیں ان کو تو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، وَيُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، اور ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جس کی وجہ سے يُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، ان کے پیٹ اور ان کے چمڑے گلا دے گا وہ پانی، اور ان کے لیے مقامع من حدید، لوہے کے ہتھوڑے ہیں، وہ نکلنے کی کوشش کریں گے لیکن انہیں دھکیل کر واپس کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا ذُوقُوا عذاب الحریق، اس آگ کا عذاب اب تم چکھو۔ یہ کافروں کے بارے میں فرمایا، اور ساتھ ہی ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک وہ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور انہیں سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔
اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، یہ جو جانور تم اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو، نہ اللہ کو ان کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ان کے خون پہنچتے ہیں، پہنچتا ہے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے، اللہ وہ دیکھتا ہے۔ اور فرمایا بے شک اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، فرمایا اور بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اور آخری صفحے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، اور یہ آخری بات ہے کہ اے لوگو ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، اسے غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، یہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ولو اجتمعوا لہ، اگر سارے اکٹھے ہو جائیں تب بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی پیدا کرنا تو درکنار، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر کوئی مکھی ان کے کھانے سے، ان کے خداؤں، ان معبودوں کے کھانے سے کوئی ذرہ چھین کے لے جائے، لا یستنقذوہ، یہ تو اسے نہیں چھوڑا سکتے اس مکھی سے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ مانگنے والا اس لیے کہ وہ مانگ رہا ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ مکھی سے اپنا ذرہ نہیں چھڑا سکتے تو وہ بھی کمزور۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان کر کے آگے فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر کرنے کا جو حق تھا وہ قدر نہیں کی، بے شک اللہ بہت طاقت والا، بہت غالب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔